بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شوہر کے حقوق سے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا فرمان، جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو اس پر لازم ہے کہ شوہر کے پاس چلی آئے اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر شوہر کا ذکر ہوا ہے اور اس میں بیوی کا بھی ذکر ہوا ہے، اور اس بات کا بیان ہوا ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی کو بلائے، چاہے اس کو کیسی بھی حاجت ہو، تو شوہر نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اس کی بیوی اس کے قریب آ جائے، اس کے پاس آ جائے، جو کہ بیوی اس سے دور ہے، یعنی کہ دوسرے کمرے میں ہے یا دوسری جگہ پہ ہے، تو اب وہ اس کو قریب آنے کا کہتا ہے۔ تو جو بیوی کے لیے لازمی ہے، وہ ضروری ہے، تو یہ ہے کہ وہ فوراً شوہر کے پاس آ جائے، اس کے پاس حاضر ہو جائے، چاہے وہ جیسا بھی کام کر رہی ہو، تو اس بات کی پرواہ نہ کرے، وہ کام کو وہیں پر ہی موقوف کر کے فوراً آ جائے، اس بات کا انتظار نہ کرے کہ یہ کام پورا ہو جائے پھر جاتی ہوں۔ تو یہاں پر جو حاجت سے مراد ہے، یہ کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے، مگر خاص طور پر یہاں پر جو حاجت ہے وہ ہے جنسیت کی، یعنی کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے، یعنی کہ اس سے وظیفہ زوجیت ادا کرنا چاہے، تو جو بیوی ہے وہ دوسری جگہ ہے، دوسرے بستر پر ہے یا دوسرے کمرے میں ہے یا کوئی کام کر رہی ہے یا دور ہے یا نظروں کے سامنے نہیں ہے، تو فوراً شوہر کے پاس آ جائے اور بالکل بھی دیر نہ کرے، کیونکہ جو جنسیت کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو صبر کرنا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جب ایک عورت کو اس کا شوہر بلاتا ہے اور وہ نہیں آتی، تو اس طرح سے شوہر کو غصہ آتا ہے، وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح عورت کے نہ آنے پر اس کے اوپر سختی بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کو ہلکی مار بھی سکتا ہے۔ تو یہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے کہ بیوی اس کو اس کا یہ حق ادا کرے، اس کا حق اسے دے۔ اور اس حدیث کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام ہے جو بہت توجہ طلب کام ہے، جس کے لیے موجود رہنا ضروری ہے، اگر وہ وہاں پر موجود نہ رہے تو وہ نقصان ہو جائے گا، چیز ضائع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، وہ روٹیاں پکا رہی ہے چولہے پہ بیٹھ کر، تو اب اس نے روٹی توے کے اوپر ڈال دی یا تندور کے اندر لگا دی، تو شوہر نے بلایا کہ آ جاؤ، تو اب اس بات کا بھی انتظار نہ کرے کہ روٹی پک جائے، توے سے اتار کر رکھ دوں، اس کو محفوظ کر لوں، یا پھر اس کو تندور سے نکال کر محفوظ کر لوں، یا سالن پک جائے پھر جاتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہیں پر ہی اگر روٹی توے پر ہے تو نقصان سے بچنے کے لیے آگ بند کر دے، یعنی کہ لکڑیوں پر ہے تو لکڑیاں باہر نکال دے، آگ بجھا دے، اور اگر تندور وغیرہ ہے تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یعنی کہ اگر روٹی ضائع ہوتی ہے ضائع ہو جائے، سالن ضائع ہوتا ہے ضائع ہو جائے، مگر اس کے اندر تاخیر بالکل بھی نہ کرے، کسی قسم کی تاخیر نہ کرے، یعنی کہ اتنا بڑا شوہر کا حق ہے کہ اگر کوئی چیز خراب ہو بھی رہی ہے اور شوہر بلا رہا ہے تو پہلی اہمیت شوہر کو دی جائے۔ تو اس طرح سے ہے، جیسے کہ اہمیت کی بات کی جائے تو جو نماز ہے وہ سب سے اہم ترین عبادت ہے، مگر جو اللہ پاک کا حکم ہے
جو اللہ پاک کی اطاعت ہے، اس کے نبی کی اطاعت و فرما برداری ہے، وہ پہلے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکاریں تو تم فوراً آ جاؤ۔ تو ایک صحابی نماز ادا فرما رہے تھے تو نبی پاک نے انہیں بلایا، تو وہ صحابی نماز پڑھ کے بعد میں آئے تو نبی پاک نے ان سے فرمایا کہ تم نماز کو وہیں پر ہی چھوڑ کر آ جاتے اور جو میں کام کہتا وہ کر لیتے، کام کرنے کے بعد پھر واپس اسی جگہ سے نماز شروع کر لیتے تو تمہاری نماز ہو جاتی۔ یعنی کہ اہمیت کی بات ہے، نماز اتنی بڑی اہم عبادت ہے، مگر جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جانا ہے، نماز توڑ کر نہیں آنا، چھوڑ کر آنا ہے، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں پہ جا کر شروع کر دے۔ تو یہ ہے۔ ایسے ہی شوہر اور بیوی کا ہے کہ بیوی چاہے جو مرضی کام کر رہی ہے تو وہ کام کو ترک کر دے اور شوہر کے پاس آ جائے، اور اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب عورت کو اس کا شوہر اپنے پاس بلاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تھوڑا سا بناؤ سنگھار کر لوں، تو اس سے بھی شوہر کے جذبات کم پڑ جاتے ہیں، اس سے بھی غصہ آتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب بلایا ہے تو اسی وقت ہی آ جانا چاہیے اور اسی وقت ہی تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ کہنا کہ میں بناؤ سنگھار کر لوں، میں کپڑے تبدیل کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، یہ چیزیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو معمولی سی بیماریاں ہوتی ہیں، معمولی سی نزلہ، کھانسی، بخار، اس طرح کی چھوٹی سی طبیعت خراب ہو تو شوہر کو اپنے آپ سے روک دینا، یہ بھی اس کے حق کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ جب شوہر بلائے تو اس کے پاس فوراً آ جائے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ، شوہر بیوی کو اپنے بچھونے پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو جائے تو رات بھر اس عورت کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ ایک شوہر ہے، وہ اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کرنا چاہتا ہے اور وہ شوہر کو یعنی کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلا رہا ہے کہ تاکہ وہ اس سے وظیفہ زوجیت ادا کر لے، اور جو بیوی ہے وہ اس کے بستر پر نہیں آتی، منع کر دیتی ہے، تو جو شوہر ہے وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جذبات کو ویسے ہی یعنی کہ اس کے ضائع جاتے ہیں، اس کے جذبات جو جنسیت کے ہوتے ہیں، تو وہ اسی اضطراب میں، تکلیف کی حالت میں سو جاتا ہے۔ تو جو عورت کے فرشتے ہیں عورت کے اوپر ساری رات لعنت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب بیوی کو شوہر بلائے تو چاہیے یہ کہ جو عورت ہے وہ چل کر شوہر کے پاس جائے، ایسا نہ ہو کہ بیوی کہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، یعنی کہ اب شوہر نے بلایا ہے اپنے بستر پر تو بیوی چل کر شوہر کے بستر پر جائے، ایسا نہ ہو کہ شوہر کو کہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ایسی بات نہ کی جائے، کیونکہ جو اعلیٰ ہوتا ہے اس کی طرف چل کے جاتا ہے اور جو اس سے کم درجے والا ہوتا ہے وہ اس کی طرف چل کر جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی طرف چل کر جاتے ہیں، ان سے علم دین حاصل کرتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں، ان سے ضروریات دین حاصل کرتے ہیں، اسی طرح شوہر کا مقام بہت زیادہ ہے بیوی کا بہ نسبت، تو بیوی کو شوہر کی خدمت کے لیے خود چل کر جانا چاہیے۔ ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے اس کا شوہر، اس کا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو فرشتے لعنت کرتے ہیں، تو ایسی جو عورت ہے جس سے اس کا شوہر ناراض ہو تو اس کی جو عبادات ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادات اسی صورت میں قبول ہوتی ہیں جب اس سے اس کا شوہر راضی ہو جائے۔ اگر کسی
عورت کا شوہر ناراض ہو جائے تو وہ عبادت کر لے، اللہ پاک جب اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے گا تو قبول فرما لے گا۔ تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ خود تو مذہبی اپنے آپ کو شو کرتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں، حالانکہ وہ شوہر کو ناراض کر کے جا کر میکے چلی جاتی ہیں اور ادھر بیٹھی رہتی ہیں اور نوافل بھی پڑھتی ہیں، فرض بھی پڑھتی ہیں اور دیگر نیکی کے کام بھی کرتی ہیں۔ ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ان کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے، تو ایسی عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو عورتوں کو اس سے بچنا چاہیے کہ خواہ مخواہ کسی کے جذبات کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، شوہر کا حق اس کی بیوی پر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ کہ بیوی اپنے شوہر کو خود سے نہ روکے، اگرچہ اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو، اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کی کوئی چیز کسی کو نہ دے، اگر دے گی تو شوہر کے لیے ثواب اور عورت کے لیے گناہ ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اگر ایسا کیا تو گناہ گار ہوگی اور کچھ ثواب نہ ملے گا۔ نیز شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، اگر نکلی تو جب تک توبہ نہ کرے یا واپس نہ آ جائے، رحمت اور عذاب کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ عرض کی گئی، اگرچہ شوہر ظالم ہو؟ فرمایا، اگرچہ وہ ظالم ہو۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث بہت جامع ہے، اس کے اندر اصول اور قوانین بتائے گئے ہیں جن کو فالو کر کے ایک عورت، ایک بیوی کی زندگی کامیاب ہو جائے گی اور وہ اپنے شوہر کو خوش و خرم رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ علم دین سیکھیں، علماء کرام سے مسائل پوچھیں، کتابوں سے پڑھیں، باقاعدہ علم دین حاصل کریں، مدارس میں پڑھیں، کورسز وغیرہ کریں تاکہ ان کو علم دین حاصل ہو، ان کو پتہ لگے کہ شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہیں، شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی عزت کیسے کرنی ہے، اس کی خدمت کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں انہیں پتہ لگیں۔ تو یہاں پر ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرعی مسئلہ پوچھتی ہے، شوہر کا حق اس کی بیوی پر کیا ہے۔ یعنی کہ نبی پاک نے جو پہلا حق بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب شوہر جو ہے اس سے وظیفہ زوجیت ادا کرنا چاہتا ہو تو جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کو وظیفہ زوجیت ادا کرنے دے، اس سے روکے نہ، کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا اظہار نہ کرے کہ جس سے اس کے شوہر کو تکلیف ہو اور وہ وظیفہ زوجیت سے رکا رہے۔ یعنی کہ جو اس سے وظیفہ زوجیت اپنے شوہر سے ادا کروانا ہے اس کے دوران وہ دلی طور پر بھی خوش ہو، اس کے چہرے پر بھی خوشی ہو اور وہ مسکراتے ہوئے اچھے انداز سے شوہر سے وظیفہ زوجیت ادا کروائے، اور اس کے لیے اس نے پہلے سے ہی بناؤ سنگھار بھی کیا ہوا ہو، یعنی کہ جو بھی وظیفہ زوجیت کے لیے لوازمات ہیں وہ پورے کیے ہوئے ہوں، یعنی کہ اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہو، نہائی دھوئی ہوئی ہو، زینت اختیار کی ہوئی ہو، اس کے جسم سے بدبو نہ آ رہی ہو، یعنی کہ بالکل بہترین حالت میں ہو جس سے شوہر خوش ہو جائے، کیونکہ بہترین بیوی وہ ہے جس کو اس کا شوہر دیکھے اور وہ اس کو خوش کر دے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بالکل تیار رکھے اور شوہر کو کبھی بھی اس طرح سے منع کر کے اس کا دل نہ دکھائے، اپنے لیے فرشتوں کی لعنت مول نہ لے،
اس کے حقوق کا خیال رکھے تو اسی طرح سے ہی وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی آگے فرمایا کہ اگر جو بیوی ہے اس کو وظیفہ زوجیت ادا کروانے میں کوئی تکلیف کا سامنا ہے تو تب بھی اس کو یعنی کہ اپنے شوہر کو اس کا وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے نہ روکے، یعنی کہ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا حالات و واقعات ہیں تو تب بھی نہ روکے۔ یعنی کہ اس حدیث پاک میں ایک صورت یہ بیان ہوئی ہے کہ ایک عورت ہے جو کہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر بھی اسی اونٹ پر ہے، تو اب شوہر چاہتا ہے کہ اس سے وظیفہ زوجیت ادا کرے۔ جو اونٹ ہے وہ صحرا وغیرہ میں زیادہ تر چلتے ہیں، تو جو اونٹ ہے وہ جب چلتا ہے تو اس کے چلنے کے دوران جو اس کے جسم پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ اچھی خاصی حرکت محسوس کرتا ہے، اور عام انسان تو قریب ہے کہ اونٹ پر بیٹھے اور گر جائے۔ تو یعنی کہ ایک سچویشن، ایک حالت بیان ہوئی ہے کہ اتنی مشکل صورتحال ہے، عورت اونٹ پر بیٹھی ہے، شوہر بھی بیٹھا ہے اور اونٹ چل رہا ہے، سفر جاری ہے، تو اس دوران شوہر کا دل کیا وظیفہ زوجیت ادا کرنے میں، اور شوہر چاہتا ہے کہ سواری کے دوران ہی، سفر کے دوران ہی وظیفہ زوجیت ادا کیا جائے، تو اس سے بھی منع نہ کرے، شوہر کو اس بات کی بھی اجازت دے دے کہ وہ وظیفہ زوجیت ادا کر لے، کیونکہ وہ پھر بہت گناہ گار ہوگی اگر اس نے ایسا نہ کرنے دیا۔ تو جو اونٹ جب چل رہا ہوتا ہے تو اس دوران آپس میں ملاپ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جو عورت کے لیے ہے وہ مسلسل اونٹ پر جھٹکے لگنے کی وجہ سے زیادہ تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں تو شوہر کو انکار نہ کرے، بلکہ شوہر کو وظیفہ زوجیت ادا کرنے کا حق دے دے۔ اور اس سے آگے جو بیان ہوا کہ جو شوہر کا مال ہے، شوہر کی چیزیں ہیں، بیوی ان کی حفاظت کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز کسی کو اٹھا کر نہ دے، یعنی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی گھر پر آیا، اس کا رشتہ دار ہے، کوئی اس کا چاہنے والا ہے یا کوئی بھی ہے یا جیسا بھی اجنبی ہے، جو بھی ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دو، چاہے وہ قرض مانگ رہا ہے، چاہے وہ بھیک کے طور پر مانگ رہا ہے، چاہے وہ ویسے ہی مانگ رہا ہے، تو جو بھی صورتحال ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو آگاہ کرے کہ ایسا شخص ہے، یعنی کہ آج کے دور میں تو فون کا دور ہے تو رابطہ بہت آسان ہے، تو شوہر سے بات کرے کہ اس قسم کا شخص آیا ہے اور اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، کیا میں اس کو یہ چیز دے دوں یا نہ دوں، اور پھر شوہر اجازت دے تو دے دے ورنہ نہ دے۔ اور جو بھیک دینے کا اختیار ہے تو وہ شوہر نے بیوی کو پہلے ہی دیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے معمولی رقم ایک سائڈ پہ رکھی بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی سائل آ جائے تو بیوی اس کو بھیک وغیرہ دے دے، خیرات دے دے، اور اسی طرح محلے میں سے کوئی چھوٹی موٹی چیز، یعنی کوئی سالن لینے آ گیا، کوئی روٹی، کوئی اسی طرح چائے پتی، اس طرح کی کوئی چیز لینے آ گیا تو اختیار دیا ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ جو بہت معمولی چیزیں ہیں اس میں اجازت کی ضرورت نہیں، وہ بھی یہ صورت ہے کہ شوہر سے پہلے اجازت لی ہوئی ہو کہ اگر اس قسم کی کوئی چیزیں دینی پڑ جائیں تو کیا میں دے سکتی ہوں، اور اسی طرح کوئی بڑی چیز ہو جیسے کسی کو موٹر سائیکل دے دینا، کسی کو گھر کی کوئی بڑی چیز دے دینا، تو اس کی شوہر سے باقاعدہ اجازت لے تو پھر ہی دے، ایسے ہی اٹھا کر نہ دے دے۔ اور اگر
عورت نے دے دی، یعنی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر، تو عورت کو ثواب نہیں ملے گا، جو ثواب ہے وہ مرد کو ملے گا۔ یعنی کہ کوئی آیا اور اس کی بیوی سے آ کے مطالبہ کیا کہ مجھے یہ چیز دے دو، بیوی نے اٹھا کر دے دی شوہر کی اجازت کے بغیر، تو بیوی کو ثواب نہیں ملے گا، شوہر کو ملے گا۔ جیسے کہ کسی کی ضرورت پوری کر دی، کسی کو قرض دے دیا، کسی کو کوئی چیز مانگنے آیا تھا، سواری مانگنے آیا تھا وہ دے دی، کسی کو کوئی بھیک مانگنے والا تھا کھانا کھلا دیا، یا ایسے کوئی خیرات دے دی، پیسے دے دیے شوہر کی اجازت کے بغیر، تو جو بیوی ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا، شوہر کو ملے گا۔ ہاں اجازت سے کرے گی تو بیوی کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اس سے آگے جو بیان ہوا ہے کہ جو روزہ وغیرہ رکھنا ہے عورت نے، تو نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی شوہر کی اجازت سے رکھے، شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اگر اس نے روزہ رکھا شوہر کی اجازت کے بغیر تو پھر گناہ گار ہوگی اور کچھ ثواب نہ ملے گا۔ یعنی کہ شوہر جو ہے وہ اس کے اوپر حق ہے، فرض تو وہ روزے رکھ سکتی ہے مگر نفل روزے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ روزے کے دوران شوہر اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا نہیں کر سکتا، تو اس طرح سے اس کو صبر کرنا پڑے گا، اس کو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ تو جو چیز دین اسلام نے عورت پر فرض ہی نہیں کی، اس نے خام خواہ روزہ رکھ لیا اور اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائی، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر اس نے نفلی روزے رکھنے ہیں تو شوہر سے پہلے اجازت لے کہ کیا میں روزہ رکھ لوں یا نہیں۔ اگر شوہر اجازت دے دے کہ روزہ رکھ لو تو پھر روزہ رکھنے پر ثواب ملے گا۔ اگر شوہر اجازت نہ دے روزہ رکھنے کی اور اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو عورت گناہ گار ہوگی۔ اور اسی طرح سے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، اگر نکلی تو جب تک توبہ نہ کرے یا واپس نہ آ جائے، رحمت اور عذاب کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی کہ شوہر کو بتائے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، اگر گھر سے باہر چلی گئی تو جب تک گھر واپس نہیں آ جاتی اس وقت تک اس کے اوپر رحمت اور عذاب کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یعنی کہ گھر سے باہر شوہر کی اجازت کے نکل گئی اور اس نے باہر نکلنے کے بعد توبہ کر لی کہ دوبارہ نہیں جاؤں گی، تو تب بھی اس صورت میں اس کے اوپر عذاب اور جو رحمت کے فرشتے ہیں لعنت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر شوہر کے حقوق بیان ہوئے ہیں کہ بیوی نے کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا ہوتا، کیونکہ وہ شوہر ہے، اس کے اوپر اختیار ہے، تو جس طرح سے چاہے اچھے سلوک کے ساتھ اس کو استعمال کرے، یوز کرے، یعنی کہ اس سے جنسیت کا فائدہ حاصل کرے، یعنی کہ اس کو دیکھ کر اس کی آواز سے، اس کی باتوں سے، اس کے جسم سے، اس کے اعضاء سے جس طرح جیسے چاہے نفع حاصل کرے، دین اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ تو جب وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جائے گی تو وہ ان چیزوں سے محروم رہ جائے گا، تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو بتا کر ہی گھر سے جائے۔ اگر ایمرجنسی جانا ہی پڑے تو شوہر سے فون پر بات کر لے، آج تو رابطے ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ان ساری چیزوں کی وضاحت ہے۔ اور آگے یہ بیان ہوا کہ اگر کوئی شوہر ظالم ہو، یعنی کہ اپنی بیوی کو گھر سے باہر نہ جانے دیتا ہو، تو کیا پھر بھی بیوی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت لے کر ہی گھر سے جائے؟ ہاں بالکل، جب شوہر ظالم ہو تب بھی شوہر سے اجازت لے کر ہی جائے، اور
اگرچہ شوہر ظالم ہو تب بھی اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اگرچہ شوہر ظالم ہو اور وہ اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو تب بھی اپنے شوہر کو وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے منع نہ کرے، یعنی کہ ان تمام باتوں کا خیال رکھے۔ اور چوتھی حدیث مبارکہ جس کے اندر ہے، اے عورتوں اللہ پاک سے ڈرو اور اپنے شوہروں کی رضا کو لازم پکڑ لو۔ اگر عورت جان لے کہ شوہر کا حق کیا ہے تو وہ صبح اور شام کا کھانا لے کر کھڑی رہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو کہ چوتھی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے عورتوں کو تو اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ جو عورتیں ہیں وہ اللہ پاک سے ڈر جائیں اور جو شوہر کے حقوق ہیں وہ ادا کریں اور شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اور اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جیسے شوہر راضی ہوتا ہو ویسے ہی شوہر کو راضی کیا جائے، شوہر کو بیوی خوش رکھے، اس کو چاہے وہ خوش رکھنا کسی بھی لحاظ سے ہو، اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے، اس کو صاف ستھرا جوتا پہنائے، اس کی زیب و زینت کا خیال رکھے، اس کے تیل کنگھی کا، اس کے لباس کا، اس کے جسم کا اور اس کی چیزوں کا، اس کے بسترے کا، اس کی گاڑی کا، اس کی گھر کا، اس کے جو بھی اس سے متعلق چیزیں ہیں ان کا خیال رکھے، ان کو بہترین حالت میں رکھے، شوہر کو اپنی آواز سے خوش رکھے، شوہر کو اپنی حسن سلوک سے خوش رکھے، شوہر کو اپنی پیار محبت کی اداؤں سے خوش رکھے، شوہر کو وظیفہ زوجیت میں بہترین انداز سے، بہترین تعلق سے، بہترین معاملے سے خوش رکھے، شوہر کو اس کی معاشرے میں عزت رکھنے کے لیے، اس کا مقام رکھنے کے لیے، اس کی عزت بڑھانے کے لیے ایسی باتیں کرے جس سے شوہر کا مقام معاشرے میں، اس کے خاندان میں، اس کے رشتہ داروں میں بڑھ جائے، وہ خوشی محسوس کرے، یعنی کہ ہر طرح سے شوہر کو خوش کرے۔ تو شوہر کو خوش کرنا، راضی کرنا اسی طرح لازم ہے، یعنی کہ جب کہ وہ جائز ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو، ناجائز نہ ہو، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایسا مطالبہ کرتا ہے جو کہ حرام ہے، ناجائز ہے، تو پھر اس بات سے چاہے شوہر ناراض ہوتا ہو، شوہر ناراض ہو جائے مگر دین اسلام کے اوپر پابند رہے۔ جیسے کوئی ذہن پھرا شوہر یہ کہہ دے کہ تم پردہ نہ کیا کرو، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر پردہ کرے، حکمت عملی کے ساتھ شوہر کو سمجھائے، ایسا نہ ہو کہ طلاق لے کر گھر آ جائے، بلکہ حکمت عملی سے سمجھائے، کیونکہ حکمت عملی بہت بڑی چیز ہے، دانائی بہت بڑی چیز ہے۔ اور اسی طرح سے اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں، شوہر نماز پڑھنے سے روکے، شوہر جو ہے کوئی ایسا کام کرنے کا کہے جو کہ شریعت میں منع ہے۔ تو آج کے دور کے اندر جو ایک فتنہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی غلاظتوں کی وجہ سے اور اسکرینوں پر بے تحاشا گند دیکھنے کی وجہ سے تو یہ معاملات بڑھ رہے ہیں۔ تو ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو کہے کہ میرا عضو اپنے منہ میں لو تو بیوی اس سے بچ جائے، اس کام کو نہ کرے، کیونکہ جو دین اسلام ہے اس کے اندر فتاویٰ جات ہیں، اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ عورت جو شرم گاہ ہے اس کا چومنا، چوسنا، چاٹنا یہ تینوں حرام ہیں۔ چاہے کوئی مرد اپنی عورت کی بیوی کی شرم گاہ کو چومے، چوسے یا چاٹے، یہ تینوں کام حرام ہیں۔ اور اسی طرح جو شرم گاہ ہے مرد کی، اگر کوئی عورت منہ میں ڈالتی ہے،
چومتی ہے یا چوستی ہے یا چاٹتی ہے، یہ تینوں حرام کام ہیں، تو اس طرح کے حرام کاموں سے بچے۔ تو اس کاموں میں شوہر کی اطاعت نہ کرے، جو جائز ہیں اچھے کام ہیں ان کے اندر شوہر کی اطاعت کرے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔